جس طرح شراب پینے والا جہنم میں جائے گا، اسی طرح روزہ نہ رکھنا چونکہ حرام ہے تو روزہ نہ رکھنے والا کہاں جائے گا؟ زور سے بول۔ اب مسئلہ سنو، پہلے غیر مسلموں کا ہوٹل ہوتا تھا کہ رمضان کے مہینے میں غیر مسلم پردہ لگاتے تھے کہ مسلمانوں کا روزہ ہے۔ ہندوستان کا غیر مسلم روزے رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے سامنے بیڑی سگریٹ نہیں پیتے تھے، بڑے بوڑھے لوگ بتائیں گے، لیکن اب مسلمانوں کے ہوٹل میں پردہ لگتا ہے۔ بولو صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اب مسلمان لڑکے بیڑی اور سگریٹ پھونکتے ہیں، اور حیدرآباد کا چار مینار تو پورے ہندوستان میں پھونکا جا رہا ہے، مگر ہر مسلمان، چار مینار کی مسجد ویران ہے۔ اور اتنے مسلمان اگر یہ تیار ہو جائیں تو مطلب حیدرآباد کے سڑکوں پر نماز ہو جائے۔ تم نماز کے لیے عمارت کے محتاج نہیں ہو، پوری زمین تمہارے لیے مسجد ہے۔ یہ میرے آقا کا معجزہ ہے کہ پوری زمین تمہارے لیے پاک اور پوری زمین تمہارے لیے مسجد، جہاں سجدہ کر دو وہی مسجد۔ تو چار مینار کا سگریٹ تو مشہور ہے مگر مسجد مشہور نہیں ہے۔ بولو افسوس کی بات ہے کہ نہیں؟ اب تو ننگے سر کا آیا، میراج کی شب میں ننگے سر رہو گے؟ ننگے سر مت رہنا۔ جو ننگے سر کھانا نہیں کھائے گا، پانی نہیں پیے گا، ننگے سر پیشاب پیخانے میں نہیں جائے گا، اس کو بچپنے میں پولیو نہیں ہوگا، اور بوڑھا ہو کر مرے گا فالج نہیں ہوگا۔ ننگے سر نہ رہنا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ ننگے سر نہ رہنا، زور سے بولو۔ اچھا، آج سے 10 سال پہلے کو پولیو پیتا تھا اور اب حاجی لوگ پی رہے ہیں۔ یہ ننگے سر رہنے کی سزا ہے۔ نہ ننگے سر رہو، نہ ننگے سر بچوں کو رہنے دو۔ ننگے سر کھانا کھانا، ننگے سر پیشاب پیخانے میں جانا، شیاطین حملہ آور ہوتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، بہت سارے اس کے نقصانات ہیں۔ نبی کی سنت کو زندہ کرو، نہ ننگے سر رہو، نہ کھاؤ، نہ پیو، پھر اس کا فائدہ تم کو جو ملے گا وہ ملے گا۔ عرض یہ کر رہا تھا، رمضان کے مہینے میں جن پر روزے فرض ہے نہیں رکھے گا جہنم میں جائے گا۔ مالدار ہو کر زکوٰۃ نہ دینے والا، زکوٰۃ نہ دینے والا بخیل کہاں جائے گا؟ زور سے بول۔ ارے زکوٰۃ نہ دینے والے بخیل کا جہنم میں اتنا بڑا انتظام ہے، ایک گنجا سانپ ہے، گنجا، جو عرب کے بختی اونٹ کے مانند موٹا اور 3 میل تک لمبا، وہ اچھا۔ یہ جو زکوٰۃ خور ہیں، جو زکوٰۃ نہیں دیتا اپنی زکوٰۃ خود ہی تو کھاتا ہے۔ ارے جو زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے اپنی زکوٰۃ کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا ہے؟ تو اسی کو زکوٰۃ خور کہو، بخیل کہو چاہے زکوٰۃ خور کہو۔ تو وہ سانپ یعنی اتنا بڑا، یہ زکوٰۃ نہ دینے والے جہنم میں اتنے موٹے تگڑے ہو جائیں گے پہاڑ کی طرح کہ ان کے گلے میں لپٹے گا وہ سانپ، اور اس کے بعد ایک مرتبہ ڈس دے گا تو 70 سال تک اس کا زہر جوش مارتا رہے گا، اور اس کا زہر جوش مارتا ہوا جو ٹپکے گا پیپ کی شکل میں ان کے جسموں سے، وہی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ یہ زکوٰۃ خوروں کو بتاؤ، زکوٰۃ دینا فرض ہے، نہ دینا حرام ہے۔ زکوٰۃ دینے والا مالدار سخی ہے، جنت کا حقدار ہے، اور نہ دینے والا جہنم کا حقدار ہے۔ تو یہ زکوٰۃ نہ دینے والا مالدار بخیل ہو کر کہاں جائے گا؟ زور سے بولو۔ جہاں یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، وہی نمازوں کو اس کے وقتوں پر ادا نہ کرنے والا بے نمازی کہاں جائے گا؟ اور زور سے، بے نمازی کہاں جائے گا؟ اتنے بڑے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ ایک بات بتا دو کہ جہنم کو میں نے سنا دیا تھا کیا ہے، کیسا ہے۔ آج جس دن ہم نمازی بن جائیں گے، جس اللہ نے کہا کہ تم جہنم سے بچو، بیوی بچوں کو بچاؤ، اسی بارگاہ میں عالم تصور میں حاضری دے کر عرض کرو، یا اللہ یہ پورا مجمع جہنم سے بچنے کے لیے تیار ہے، بچانے کے لیے تیار ہے، تو کوئی نسخہ ایسا مل جائے جس کو یہ اپنا لے تو جہنم سے بچ جائیں، جہنم سے بچا لیں۔ تو رب کا ارشاد ہوتا ہے، قرآن کا یہ فرمان سن، رب فرماتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے لوگوں بیوی بچوں کو نماز کا حکم دو اور خود نماز کی محافظت کرتے رہو۔ جب تم نمازی بنا دو گے، نمازی بن جاؤ گے تو جہنم سے بچ جاؤ گے، جہنم سے بچا لو گے۔ ایک نمازی جہنم سے کیسے بچے گا، کیسے بچاوے گا؟ تو پڑھو قرآن، إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ
ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے نمازی کو بے حیائی سے، برائی سے، نماز روکتی ہے نمازی کو شراب پینے سے، نماز روکتی ہے نمازی کو جوا کھیلنے سے، نماز روکتی ہے نمازی کو برائی سے، بے حیائی سے، جہنم اور قبر کے عذاب سے بچا کر جنتی بناتی ہے نماز۔ آؤ نماز کی بارگاہ میں ہو جاؤ رب کی پناہ میں۔ اے بھاگو مت، بس اب میں خود بھاگ رہا ہوں۔ آؤ نماز کی بارگاہ میں ہو جاؤ، بولو ہر رب کی، اور زور سے بولو، جو نماز میں ہوگا وہ رب کی، جو نماز میں ہوگا وہ کہاں ہوگا؟ اب اگر حیدرآباد کا کوئی سیٹ ساہوکار مالدار پڑھا لکھا انسان یہ کہے کہ جمن میاں نمازی ہیں، 5 وقت کی ہر سنیما ضرور دیکھتے ہیں، تو قرآن نے کہا نماز روکتی ہے نمازی کو برائی سے، تو جمن میاں رکے کہاں؟ ہمارے خیال سے جمن میاں یہاں کسی کا نام نہیں ہوگا، اس لیے حیدرآباد پڑھا لکھا شہر ہے۔ ہمارے علاقے میں جمن میاں، خیراتی میاں، شبراتی میاں نہیں ہوگا کسی کا، اس لیے میں نے یہ نام لیا۔ اگر کوئی ہوگا تو وہ مراد نہیں ہے، ایک مومن مراد ہے۔ کوئی کہے پڑھا لکھا انسان کہ جمن میاں 5 وقت کے نمازی، تکبیر اولا نہ چھوڑیں، اور اس کے بعد جا کر دیکھے سنیما، تو نماز نے ان کو کہاں روکا؟ تو ان پڑھے لکھے انسانوں سے میں کہوں گا نماز نے کہا، قرآن نے کہا کہ نماز روکتی ہے۔ روکنا نماز کا کام اور رکنا نمازی کا کام۔ روکنا نماز کا کام، زور سے بول، شہزادے غوث آدم ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں وہاں سے وہاں تک، اگر یہ کہنے کے لوگوں بھاگو سانپ، تو سانپ دیکھ کر اعلان کرنا ان کا کام تھا، اور ان کی آواز سننے کے بعد بھاگنا آپ کا کام تھا۔ تو نماز کا کام روکنا ہے اور نمازی کا کام، زور سے بول، نماز نے روک دیا، نمازی نے روکا نہیں۔ آئین حالت نماز میں نمازی کے ہاتھ میں نہ شراب کی بوتل، نہ سنیما کا ٹکٹ، نہ جوئے کا سامان، نہ سود کا سامان، نہ رشوت دینے کا قلم۔ نماز نے آئین حالت نماز میں ہاتھ اٹھا کر دنیا میں اعلان کر دیا کہ دنیا و ما فیہا کو جھاڑ کر اس نے ہاتھ اٹھا لیا ہے، کان چھو کر ہاتھ باندھ لیا ہے، نہ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل، نہ سنیمے کا ٹکٹ، نہ بے حیائی کا سامان، نہ جوئے کا سامان۔ نماز نے اعلان سے نماز میں نمازی کو روک دیا دنیا کے تمام برائیوں سے، مگر جس دن یہ نمازی پکا نمازی ہو جائے گا چلتے پھرتے برائیوں سے۔ لہذا آؤ، جہنم سے بچنے کا جذبہ ہے نمازی بن، بیوی بچوں کو بناؤ، ورنہ ایک دن ہمیں اور آپ کو ہے مرنا۔ بولو مرنا ہی نہیں مرنا ہے؟ کس کو مرنا؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ہم کو معلوم ہے کہ شاہد اقبال دوبارہ مجھ کو بلائیں گے نہیں، مگر جب بلایا ہے تو سن لیں۔ ارے سیدھا اٹھاؤ، پل صراط سیدھا ہے۔ ابھی ہم نے پچھلا حصہ دیکھا کہاں شاہد؟ اے داڑھی چھوٹی چھوٹی ہے تمہاری، اتنی بڑی انجمن کے صدر ہو، داڑھی بڑھاؤ انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام کا شعار، نبی کا دیا ہوا چہرے کا نور، شب معراج، معراج کے دولہا، سبحان اللہ۔ تو یہ ایک بات بتاؤ، صرف نمازی لوگ مریں گے کہ بے نمازی بھی مریں گے؟ دونوں مر جائیں گے۔ اچھا، بے نمازی اگر پیر ہو تو بے نمازی پیر ہوگا تو مرے گا کہ نہیں؟ اب تو کیڑے مکوڑے کی طرح پیر نکل چکے ہیں، ایکو وقت کی نماز نہیں پڑھتے پیر، جو پیروں کے پیر ہیں، ہم سب کے دستگیر ہیں، روشن ضمیر، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں شیطان شیطنت کا بادل بن کر چمکا اور کہا عبد القادر میں تیرا خدا، تیری نماز آج سے معاف۔ تو بڑے پیر نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ شیطان جب مصطفیٰ دان رحمت سے نماز نہیں معاف ہوئی تو غلام سے کیسے معاف ہوگی؟
تو بھاگتے بھاگتے شیطان نے کہا تھا عبد القادر تم کو تمہارے علم نے بچا لیا. تو غوث اعظم نے کہا تھا شیطان سن, مجھ کو میرے علم نے نہیں بچایا ہے, خدا کے فضل نے بچایا ہے, مصطفیٰ کے کرم نے بچایا ہے. تو جو پیروں کے پیر ہیں, ہم سب کے دستگیر ہیں, وہ پڑھیں نماز. اور جو جھولیا پیر کہ جیب بھرو مرید اور پیٹ بھرو مرید, سب تم ہی کرو مرید, ہم کچھ نہیں. ایسا پیر مر جائے گا تو بولو جہنم میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ بے نمازی کوئی بھی ہو جہنم میں جائے گا. ایک مرتبہ قصدن جو نماز چھوڑ دیتا ہے جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. مومن اور کفر کے درمیان, ایمان و کفر کے درمیان فرق جو ہے نماز کا چھوڑنا ہے. اور جو نماز میں آ جائے گا رب کی پناہ میں. تو جب مرنا ہے تو نمازی جب مریں گے اپنی موت سے, تو مسلم شریف کی حدیث پاک بہت طویل ہے, اس کا ایک جملہ جس کا تعلق نماز سے ہے وہ میں پڑھتا ہوں. آقا فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, الصلاۃ نور. سبحان اللہ. نبی نے کیا کہا؟ نماز نور ہے. کیا کہا؟ زور سے بولو. ہمارے آپ کے سب کے نبی نور, اور یہ نماز نبی کی ادا, گویا نور کی ادا نماز. تو نور ہے میرے نبی, نبی کی ادا نماز, نماز نور. اور کیوں نہ ہو نماز نور, یہی تو ہے ادائے حضور. معراج کی شب سجدہ فرض ہوا بعد میں, مسجد اقصی میں نبی نے پہلے کیا. قیام فرض ہوا بعد میں, نبی نے پہلے کیا. رکوع فرض ہوا بعد میں, نبی نے پہلے کیا. نماز فرض ہوئی بعد میں, نبی پہلے ادا کر چکے. تو ادائے محبوب کو خدا نے اتنا پسند کر دیا کہ معراج کی اس یادگار کو امت پر فرض کر دیا, تاکہ محبوب کا قیام بھی یادگار بن جائے, رکوع بھی یادگار بن جائے, اور شب معراج قیامت تک کے لیے یادگار. تو نماز نور, اب تو ہودا مسرور. تو جب نمازی اپنی موت سے مر کر قبر میں جائے گا, مرنے سے پہلے کمرہ 30x25, 25x20, 20x15, 15, 12, 12, 10, اس سے کم نہیں. 4 کھڑکی 5 روشن دان, کولر پنکھا اے سی کا انتظام. اور مرنے کے بعد کا کمرہ 6x3, نہ کھڑکی نہ روشنی نہ روشن دان. سیٹ ساہوکار مالدار بخیل سارے لوگ اسی 6x3 میں. یہ تو 6x3 دیہاتوں کا کمرہ ہے, شہروں میں تو 6x2.5 ہے, آدھا فٹ کم ہی ہے. بولو صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بول جائے. تو جب اس میں نمازی جائیں گے, سبحان اللہ سبحان اللہ, تو نماز نور بن کر قبر کو منور کرے گی. نماز نور بن کر قبر کو منور کرے گی. جہاں تک نمازی کی نگاہ جائے گی قبر کشادہ ہوگی جنت کی. زور سے بولو. اور جب بے نمازی اپنی موت سے مر کے قبر میں جائیں گے تو بے نمازی مردے کی قبر میں عذاب بن کر سانپ آوے گا. کیا آوے گا؟ اور وہ اتنا بڑا سانپ ہوگا کہ اس کا پیر کا ناخن 70 گز لمبا ہوگا. کتنا لمبا ناخن ہوگا؟ ایک مرتبہ بے نمازی مردے کو جب وہ سانپ مارے گا, بے نمازی مردہ زمین کے اندر 70 گز نیچے دھس جائے گا. 70 گز کا ناخن گال کے مردے کو نکالے گا, پھر مارے گا, ڈسے گا, مردہ دھسے گا, پھر نکالے گا. مردہ چیخ کر پوچھے گا تو کون ہے, یہ عذاب کیسا ہے؟ تو وہ سانپ کہے گا میں الشجاع الاقرع ہوں, عذاب کے لیے مقدر ہوں. تم نے ظہر کی نماز چھوڑی ہے, عصر تک ماروں گا. عصر کو چھوڑا ہے, مغرب تک ماروں گا. مغرب کو چھوڑا ہے, عشاء تک ماروں گا. عشاء کو چھوڑا ہے, فجر تک ماروں گا. فجر کو چھوڑا ہے, ظہر تک ماروں گا. اولاد والو, بی بچوں سے پیار کرنے والوں, اگر تمہارے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اپنے آپ سے پیار و محبت ہے, اپنی اولاد سے پیار و محبت ہے, تارکوں سے, بے پردگی سے, بے حیائی سے, برائیوں سے ان کو بچانا ہے, اور مرنے کے بعد قبر کے اتنے بڑے عذاب سے بچانا ہے, تو آؤ نماز کی بارگاہ میں, لے آؤ ان سب کو نماز کی بارگاہ میں, تاکہ قبر کے اتنے بڑے عذاب سے بچ جاؤ. اٹھو تو جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ.